السلام علیکم خواتین و حضرات، قسط نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہنی مفاتیح کے منہ سے نکلا تھا۔ ہنی دروازے کو بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہنی آؤ نا، اندر آؤ، کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ مفاتیح نے ہنی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اندر لاتے کہا تھا جب وہ اچانک مفاتیح کے گلے لا کر زور زور سے رونے لگا تھا۔ ہنی پلیز خود کو سنبھالو، مفاتیح نے اس کی کمر تھپکتے کہا تھا۔ فاقی آئی مس ماما اینڈ گھالیا، اس نے اسے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ ماما بھی تمہارے پاس اور گھالیا بھی تمہارے پاس، فرق صرف اتنا ہے کہ ماما دور سے تمہارے ساتھ ہیں اور گھالیا تمہارے بہت قریب ہے، تمہارے ساتھ ہیں۔ تم چاہو تو ایک قدم بڑھا کر اس کے اور اپنے سارے فاصلے ختم کر سکتی ہو۔ مفاتیح نے اس کی آنکھوں میں پھر سے آتے آنسو دیکھتے کہا تھا۔ آئی مس گھالیا بٹ آئی ہیٹ ہر، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ ہنی گھالیا پر ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھو، جو الزام اس پر لگے وہ سب غلط ہے۔ تمہیں نہیں پتہ وہ کتنی ٹوٹی ہے، جب تم نے بھی اس پر اعتبار نہیں کیا، تم نے بھی اسے ٹھکرا دیا، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ سب سے پہلے تم اس پر اعتبار کرو گے۔ میرے خیال سے تم دونوں کو ایک دوسرے کے غم بانٹنے چاہیے۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کو کھویا ہے، تم دونوں نے اپنی بہت قیمتی جانوں کو بھی کھویا ہے۔ اینڈ ٹرسٹ میں، جب بھروسہ کرنے لگو گے تو سب سلجھ جائے گا، مفاتیح نے پیار سے سمجھایا تھا۔ تاکہ کیا وہ میرے رویے سے مزید ہارٹ ہوئی ہیں؟ ہنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، مفاتیح نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا۔ آئی ایم بیڈ فاتی، میں نے کتنی بار گھالی کو ہرٹ کیا، مگر میں کیا کرتا، سب بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ گھالی نے ماما کا مرڈر کیا۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے کہا تھا۔ اگر سچ میں گھالی نے آپ کے ماما کا مرڈر کیا ہوتا تو آج اس گھر میں نہ ہوتی۔ وہ بہت ٹوٹ چکی ہے، ایسے میں اسے ہنی تمہارے سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تم جانتی ہو تم اس کے لیے کتنے خاص اور سب سے اچھے دوست، تو کیا تم اپنے دوست کی مدد نہیں کرو گے، اسے اس دکھ سے باہر نہیں نکالو گے، کیونکہ تم بہت سٹرانگ ہو؟ مفاتیح نے اس کے بازو پر انگلی رکھتے کہا تھا۔ فاقی میں نے بھروسہ تب ہی کر لیا تھا جب بابا نے سمجھایا تھا، بٹ میں گھالیا سے ناراض، اس نے چاچو سے نکاح کیوں کیا؟ گھالیا کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں بہت سیڈ ہوں، مجھے گھالیا نے ہرٹ کیا، اس کا دل افسردہ ہوا تھا۔ اس بات سے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں، اسے واقعی تمہارے غسیلے خڑوس اور ضدی چاچو سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مفاتیح نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، میرے چاچو بہت سویٹ ہیں، اسے برا لگا تھا کہ اس نے اس کے چاچو کو اتنا کچھ کہہ دیا تھا۔ ہاں بٹ ہنی سے زیادہ نہیں، ہنی بیٹر آپشن تھا۔ ویل اس بات سے تم اس سے ناراض بھی ہو سکتی ہو اور لڑ بھی سکتی ہو، مگر تم یہاں تو دیکھو، میں ہوں نا، چلو کہیں بھاگ کر چل کر شادی کر لیتے ہیں، کتنا ایڈونچر ہوگا، مفاتیح نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تھا۔ اے یو فاتی، تم سے زیادہ میں پیارے میری کلاس فیلو الیانہ ہے، ہنی نے اس کی ناک دباتے فوراً سے پہلے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ تم رک جاؤ ہنی کی بچی، وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اسے پکڑا تھا جب اس کے قریب آتے اس کے گال پر کس کیا تھا۔ آئی لو یو فاقی، گڈ نائٹ کہتے وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ہنی گھالیا پر ٹرسٹ ہے، اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں تھا، ہے اور رہے گا، ہنی نے مڑتے ہوئے کہا تھا اور چلے گیا تھا۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی مڑی تھی۔ مفاتیح کے مڑتے ہی اس کے کانوں میں آواز گئی تھی کسی کی گلا خنکارنے کی۔ مفاتیح نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ کافی اچھی دوستی ہے آپ کی ہنی سے، عالم نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا۔ یہ دوستی کے لفظ ہمارے رشتے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس نے عالم کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ عالم نے اجازت لی تھی۔ یس شیور، مفاتیح نے اندر آنے دیا تھا۔ دیکھیں میں کوئی لگی لپٹی رکھنے والا انسان نہیں، جو چیز جو بات جو منہ پر وہ کرتا ہوں، اور مجھے ہنی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آپ شاید نہیں جانتی مگر وہ میری جان ہے۔ ہاں وہ اپنے چاچو سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے آپ کو شکریہ کہنا ہے ہنی کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ دکھانے کے لیے۔ ہری آنکھوں میں نرمی سموئے لہجے کو شیریں بنائے اس نے بڑے ادب سے کہا تھا۔ اگر وہ صرف پاس ہوتا تو پھر باس کے اس طرح شیریں لہجے کو دیکھتے کئی دفعہ گھاش کھا کر مرتا۔ اٹس اوکے سر، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں اس کو نارمل روٹین میں لانے کی کوشش کروں گی، مفاتیح نے چہرے پر مسکان سجاتے کہا تھا۔ اینڈ ون مور تھنگ مفاتیح، مجھے آپ سے اور گالی سے سوری کرنا ہے، میں اس دن ہانیہ کے صدمہ کو برداشت نہیں کر سکا اور پریشانی اور صدمے کی حالت میں آپ دونوں کو قصوروار ٹھہرا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر گزرا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، میں صبح گالیہ سے بھی معافی مانگوں گا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا تھا۔ نہیں عالم سر، آپ معافی نہ مانگیں، آپ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور پھر قسمت میں جو ہونا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، اور جو کوئی بھی ہوگا سامنے آ جائے گا اور آسن بھائی اسے پکڑ لیں گے، مفاتیح نے عزم سے کہا تھا۔
पकड़ ही ना ले आसन, जो अब तक अपने माँ बाप के कातलों को नहीं पकड़ सका, वो अब अपनी बीवी के कातलों को कैसे पकड़ेगा। सोचते हुए आलम को दिल किया था कि कहका लगाकर हंसे, मगर उसने बुरी तरह खुद को कंट्रोल किया था। वैसे कल से जो कुछ भी हो रहा है एक्सपेक्टेड था। पहले हानिया भाभी, फिर फजल अंकल की मौत, फिर अशल और घालिया का निकाह। आलम ने गहरा सांस लेते कहा था और सदमे की एक्टिंग करते सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड का ही तो नाम है। अगर साहब पहले से मालूम हो जाए तो कोई दुखी ही न हो। जहान में मुफादा की आवाज़ दुखी हुई थी। हम ये तो तुम ठीक कह रही हो। वेल मुफादा, एक बात पूछो, अगर पर्सनल ना हो तो, अगर जवाब देना चाहो तो दे दो, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। आलम के लहजे में हद से ज़्यादा नरमी थी। वो अपनी बातों में बुरी तरह मफाते को ट्रैप कर रहा था। ये आलम सर, आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी, मफाते ने कहा था। अभी कुछ देर पहले मैंने अरबत को तुम्हारे रूम में आते देखा था और फिर रूम लॉक हो गए थे। आई नो ये बहुत पर्सनल है, मैं तुम पर शक भी नहीं कर, मगर अगर तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई और बात है तो तब भी तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आलम ने उसके चेहरे को खोजते कहा था कि आया उसकी बात से उसे गुस्सा तो नहीं है, या फिर वो उसे इस बात का जवाब देगी भी या नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मफादा के हाथ पाँव कांपे थे। आलम की बात सुनकर क्या उसका किरदार मशकूक हो गया था उसके सामने। अच्छा रिलैक्स, परेशान मत हो। मैंने पहले भी कहा मैं तुम्हारे किरदार पर उंगली नहीं उठा रहा, मगर अगर आसन भैया कोई और देख रहे तो मैंने बस इसलिए पूछा। अगर तुम कोई और बात शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। आलम उसकी हालत से महसूस हुआ था। तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा था। एक्चुअली आलम सर, वो मुझे बहुत टीज़ करता है, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उसकी हर बदतमीज़ी का जवाब उससे दे सकती हूँ, मगर अभी मुझ पर उसका कर्ज है और मुझसे उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया। एक्चुअली उस दिन उसने गाड़ी के शीशे से लेकर अरबत के उसके साथ हाथ पर बैंडेज लगाने तक की सारी बात उसे बताई थी। ओह, तुम मुझे पहले बता, मैं अभी इस अरबत को सेट करता हूँ, तुम देखना मैं उसके मुंह का नक्शा कैसे बिगाड़ता हूँ। आलम ने मसनूई गुस्सा चेहरे पर लाते कहा, नहीं आप प्लीज़ ये मत करें। आपको ये सब बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आप उससे लड़ें। प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मज़ीद इस घर में कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करें आप उससे नहीं लड़ेंगे। मफात ने उससे रिक्वेस्ट की थी। अच्छा ठीक है, मगर ये रख लो, उस पर तुम मना नहीं करोगी। एक बात मैंने तुम्हारी मानी, दूसरी तुम मेरी मानोगी। आलम ने जेब में से चेक बुक निकाल कर अमाउंट इंटर करते साइन करते उसकी तरफ बढ़ाया था। मगर ये बहुत ज़्यादा है आलम सर, मैं इतने पैसे कैसे वापस करूँगी। मफात ने चेक हाथ में पकड़ते अमाउंट देखते कहा था, आई गेस अरबत की गाड़ी का शीशा इतने में ही लगेगा, काफ़ी महंगी गाड़ी है उसकी। आलम ने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर सर मैं ये कैसे वापस करूँगी, मैं तो कहीं जॉब भी नहीं करती, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। गाली को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। मुफत ने परेशान होते कहा था, तो तुम गाली को मत बताना। जैसे अरबत वाली बात मेरे और तुम्हारे दरमियान सीक्रेट है, वैसे ये पैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान सीक्रेट हैं। अगर तुम ये पैसे वापस करना चाहती हो और जॉब चाहती हो तो ये मेरी कंपनी बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ये रहा मेरा कार्ड, अगर जॉब के लिए आना चाहो तो मोस्ट वेलकम। आलम ने अपना कार्ड उसके हाथ में पकड़ाते कहा था। उसने कार्ड पकड़ लिया था। शुक्रिया आलम सर। मुफात उसके किरदार, उसके रहमदिली और उसकी मदद से बेहद मुतासिर हुई थी। तुम मुझे आलम कह सकती हो प्यारी लड़की, और शुक्रिया तुम्हें मेरा नहीं, मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। वेल, अभी मुझे जानना है, इस कार्ड पर मौजूद मेरे नंबर पर एक बार कॉल कर देना ऑफिस जाने से पहले, ताकि तुम्हें इंतज़ार ना करना पड़े। खुदा हाफिज़ कहते आलम मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ा था। शुक्रिया आलम। मुफाता की आवाज़ आलम के कान में पड़ी थी। एक कमनी मुस्कुराहट लबों पर लाते उसने उसकी आवाज़ सुनते दिल पर हाथ रखा था और पीछे मुड़कर सर खाम करते मुस्कुराते बाहर चला गया। घड़ी रात का 1 बजा थी। आलम के जाते मफाते ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, जब सामने खड़े अरबत को खुद को गुस्से से घूरते हुए पाया था। मगर अरबत के गुस्से की परवाह किए बगैर मफाते ने दरवाज़ा बंद किया था। गुड नाइट बड्डी। आलम उसके पास से गुजरते उसका कांधा थपकते मुस्कुराता हुआ गया था। वो बैंडेज भी की और तो टीज़ भी करता। अरबत तुम्हारी सारी बदतमीज़ी का जवाब अब आलम अपने स्टाइल में देगा। ये जो नन्ही नन्ही मोहब्बत की कॉम्प्लें तुम्हारे दिल में फूट रही हैं, उनको कुचल कर तुम पर ऐसे घरौने वार करूँगा कि पछताओगे तुम इस वक्त को जब तुमने मुझसे बदतमीजियाँ की थी। और मुफतिया तुमसे बढ़कर डब्बू लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों बहन राज के बेवकूफ़ हैं। खैर ये तो अच्छी बात है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे और मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। कहते उसने गाड़ी अपने खुफिया घर के लोकेशन पर डाली थी। हाँ पहुँच रहा हूँ, क्या आफत आ गई है।
گاڑی میں چنگاڑتے میوزک کی آواز پر اس نے کال ریسیو کی تھی اور واصف کو کھری کھری سنا رہی تھی۔ پھر ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واصف کے سامنے موجود تھا۔ کیا یہ خبر کنفرم ہے؟ عالم نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ 101% کنفرم ہے سر، میں نے خود اندر سے معلومات نکلوائی ہیں اور یہی معلوم ہوا کہ آسان نے مقدمہ واپس لے لیا ہے اور اشل نے نہیں لیا، بلکہ وہ اس کیس کو لڑے گا آفیشلی۔ شاید صبح تک غالیہ کے اریسٹ وارنٹ پھر سے جاری کر دیے جائیں، واصف نے کہا تھا۔ اور یہ بات کتنی سچی تھی وہ واصف کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی۔ یار واصف، یہ اپنی نوعیت کا الگ کیس ہوگا۔ آج کے دن کا سب سے بڑا جوک، شوہر اپنی بیوی کو حوالات میں بند کروائے گا اور پھر اپنی بیوی کے خلاف ہی مقدمہ لڑے گا۔ عالم پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا جا رہا تھا۔ ہری آنکھوں میں ہنسنے کی زیادتی کی وجہ سے پانی بھر آیا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے سر، میں خود بھی بہت ہنسا تھا اور میری حالت بھی آپ سے مختلف نہیں تھی۔ واصف نے اپنی حالت بتائی تھی۔ مزہ آئے گا واصف، بہت مزہ آئے گا یہ کھیل دیکھنے کا۔ پتہ ہے یہ وہ چوہے بلی کا کھیل ہے جس کا اسکرپٹ ہم نے لکھا ہے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا غالیہ کی اس کہانی میں آنے سے یہ کھیل اتنا انٹرسٹڈ ہو جائے گا۔ اشل نے آسن کے کہنے پر غالیہ سے نہیں کہا کہ مگر وہ غالیہ کے خلاف مقدمہ لڑے گا کیونکہ وہ اس کی بھابھی کی قاتلہ ہے اور اسے ایک وجہ سے اسے غالیہ سے نفرت ہے، اور اس نفرت کو مزید نفرت میں ڈھالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا وہ تم بتاؤ گے۔ عالم نے واصف کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ سر، اس کے لیے ہمیں اشل کو اس سے محبت کرنے سے روکنا ہوگا، مطلب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ اسے مزید نفرت کرے یا ان کی میرڈ لائف میں کوئی تیسرا آ جائے۔ یعنی سر آپ کیوں نہیں غالیہ کو اعتماد میں لیتے، یا پھر اعتماد میں نہیں تو اشل کو ٹیز کرنے کے لیے اس کے پاس تو جا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واصف نے رائے دی تھی آپ نے جب بھی عالم کی آنکھوں کے سامنے غالیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور پھر اشل کا غصہ وہ سب آیا تھا۔ مطلب جو کھیل میں اربت کے ساتھ کھیل رہا وہی کھیل مجھے اشل کے ساتھ بھی کھیلنے سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہو جائے گا، عالم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر سر اس سب میں آپ کو خود کو مشکوک نہیں کرنا، آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ غالیہ خود آپ کے قریب ہو۔ واصف نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا، کہا نا مجھ پر چھوڑ دو، مگر ایک بات یاد رکھنا واصف، اگر اس کیس میں اشل کے ہاتھ کوئی بھی کلیو لگا تو یاد رکھنا وہ دن اس روئے زمین پر تمہارا آخری دن ہوگا۔ کڑی نگرانی رکھو اس پر، کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے موبائل، اس کا لیپ ٹاپ پر اس کی گاڑی کی لوکیشن، سب کچھ ہمارے انڈر ہونا چاہیے۔ جتنے لوگ چاہو اس کی نگرانی پر رکھو، مجھے یہ کیس اگلے 7 جنموں تک حل ہوتا نظر نہ آئے۔ گاٹ اٹ؟ اس نے انگلی اٹھاتے وارن کرتے کہا، سر آپ کے کہنے سے پہلے میں نے یہ سب کر لیا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ واصف نے اسے تسلی دی تھی، ہے یہ عالم کتنا اچھا ہے نہ، کاش اربت بھی اس کی طرح سویٹ ہوتا، اسے تو جب دیکھو ایسے جیسے کڑوے کریلے چبائے ہوں۔ خیر مجھے کیا، میں اب اس اربت سے بات نہیں کروں گی، اور رہی بات اس کی بدتمیزی کی تو جب میں یہ چیک اس کے منہ پر ماروں گی اور اسے کہوں گی کہ مجھ سے دور ہے تو وہ خود ہی اپنے پیسے لے کر میری جان چھوڑ دے گا۔ آیا بڑا میری بینڈیج کرنے والا، خود کو بہت ہیرو سمجھتا ہے نا۔ اور رہی بات عالم کے پیسے دینے کی تو میں یہ پیسے اس کے پاس جا کر کے اتار دوں گی۔ ویسے بھی میں بزنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنے یونیورسٹی کی ٹاپ پر ہوں، میری سی وی دیکھ کر وہ مجھے ڈیزرونگ سمجھے گا۔ اور ہاں یہ بات میں خود تک ہی رکھوں گی، غالیہ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے عالم سے پیسے لیے ہیں۔ جب اتار دوں گی پیسے تو پھر غالیہ کو بتا دوں گی۔ اس نے کارڈ اور چیک بیگ میں رکھتے خود کلام میں کی تھی، ویسے کیا مجھے اس آدمی کی بات آسن بھائی کو بتا دینی چاہیے یا پھر عالم کو؟ وہ اس گھر میں کیسے پہنچا، کیا وہ دوبارہ بھی میرے کمرے میں آئے گا، کیا وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی یہ سب سوچتی، نہیں آسن بھائی کو اور غالیہ کو تو مجھے نہیں بتانا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، اور اشل اور اربت ان دونوں سے تو بات کرنے کا دل نہیں کرتا، ان سے کچھ شیئر کرنا تو دور کی بات ہے۔ آئی تھنک عالم بیسٹ آپشن ہے، ہاں مجھے عالم کو بتانا چاہیے، ان سے ہی شیئر کروں گی۔ کہتے اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا، پھر سامنے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھا تھا، پتہ نہیں غالیہ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ کہتے اس نے کمرے کی کھڑکی بند کی تھی، پھر دروازہ اچھے سے بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ غالیہ بھوکی تھی تو مفاتح کیسے کھانا کھا سکتی تھی، وہ اس کی آغوش میں دبکی لیٹی تھی، دونوں کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ غالیہ کو کسی بچے نے خود میں قید کیے لیٹا تھا کہ اچانک اشل کا فون بجنے لگا تھا۔ غالیہ کی آنکھ اس کے بجتے فون سے کھلی تھی، بھاری بوجھ خود پر محسوس کرتے اس نے مونتی آنکھیں کھولی تھی، پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اس کا بوجھ اور اسے پرے کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے لیٹا تھا، اس نے دائیں بازو اس کے بازو کے نیچے سے نکالتے اپنے اوپر سے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے نیند میں ہی ماتھے پر بال لاتے کمر سے پکڑ کر اسے مزید خود میں گھساتے اس کی گردن میں گہرے سانس لیے تھے، مسحور کن خوشبو ملتے
اس کے اعصاب پرسکون ہوئے تھے۔ اشل پلیز لیو می۔ گالی اس کی سانسوں کو چھونے سے کانپتی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کا سر اپنے گردن سے نکالنے لگی تھی اور اسے جھنجھوڑ کر خود کو اس سے چھڑوانے لگی تھی۔ اس کے اس طرح کانپنے اور خود سے دور جانے کی ضد پر اشل نے ماتھے پر ڈیروں میں بال لاتے نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اسے گھورا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا غصہ دیکھتے گالی کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہے؟ وہ بد مزہ ہوا تھا۔ تب اس کے دونوں بازوں کو پکڑتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے چلایا تھا۔ پلیز دور رہو مجھ سے، چھوڑو، اس نے بھری آنکھوں سے کہا تھا جب وہ اس کے منہ سے لفظ دور رہو مجھ سے سن کر تل ملایا تھا اور بغیر کوئی موقع دیے اسے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور نچلے لب پر اتنی شدت دکھائی تھی کہ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہولی اس کی سانسوں کو پیتے اس کے لمس میں جو شدت تھی وہ نرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سانسوں کا کھیل کھیل رہا تھا جس سے گالی گر رہی سی جو جان تھی وہ بھی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کو خود سے پرے کر رہی تھی جب اس نے بدمزہ ہوتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے اتنا پر شدت لمس چھوڑا تھا کہ درد کے مارے گالی نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خون کا ذائقہ منہ میں گھلتے اور گالی کی مدم سانسوں کو محسوس کرتے وہ اسے پیچھے ہوا تھا اور بیڈ پر سیدھا لیٹتے لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ گالی نے کانپتے وجود سے اٹھنا چاہا تھا جب وہ اسے خود پر گرا چکا تھا۔ گالی کے بال کسی آبشار کی طرح اشل کے چہرے پر پڑے تھے اور وہ خود بھی کسی ڈال کی طرح اس کے سینے پر گری تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال اپنے منہ سے ہٹاتے اس نے اس کی شاہ راگ پر ہونٹ رکھتے اس کی گردن میں گہرا سانس لیا تھا اور ایسا کرنے پر اس کے اوپر گرے گالی کے وجود میں کپ کپاہٹ اس نے محسوس کی تھی۔ گالی کا پورا جسم سن سنا اٹھا تھا۔ اشل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ آئندہ جب میں تمہارے قریب ہوں، اس نے کہتے اس کے کان کے لو پر لب رکھے تھے، بہت قریب ہوں۔ اب کی بار لو کو دانت تلے دبایا تھا۔ تو مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ غصے سے کہتے ایک پوری شدت لمس اس کے کان کے لو پر چھوڑتے اسے خود سے پرے کیے تھے۔ اشل نے پھر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اپنا موبائل پکڑ کر اس نے کال چیک کی تھی۔ وہ سے انکل کی کال تھی۔ اسے تو آج کورٹ جانا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا؟ ہانیہ بھابھی اس کے ذہن میں جماکہ ہوا تھا اور وہ جس نے اس کا قتل کیا تھا وہ رات سے اس کے ہر زخم پر مرہم لگایا تھا۔ اسے بےحد غصہ آیا تھا خود پر۔ وہ خود کو کنٹرول کیوں نہیں کر پایا؟ وہ تو اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، پھر کیسے اس کو اپنے دھڑکنوں کا شور سنا گیا اور کیسے اس نے اس کی دھڑکنوں کا شور غور سے قریب ہو کر سن لیا۔ غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکتے اٹھا تھا وہ اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ رات کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ گالی نے ہمت کر کے اشل کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ڈباتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی جھماکے ہو رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کے وسوسے سچے ہوں۔ اس کے اس طرح بازو پکڑ کر اس کو رخ اپنی طرف کرنے پر اشل نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا اور پھر ڈریس بیڈ پر پھینکتے اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی الماری کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ خوف سے لب تھر تھرا رہے تھے، رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ اب کیا کرنے والا تھا اور اس کا جواب؟ اشل اس کے پاؤں کی انگلیوں پر اپنے پاؤں کی انگلیاں رکھی تھی اس طرح کہ اس کی انگلیوں کا بوجھ اس کی انگلیوں پر نہ پڑے۔ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک ایک دوسرے کو لمس ملتے دونوں کو سکون پہنچا تھا۔ پھر اشل نے الماری کا دروازہ بند کرتے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کیا تھا۔ رات کو بہت کچھ ہوا، تم بہت مزیدار ہو، تمہیں تو ہوش ہی نہیں رہے، بٹ میں نے بہت انجوائے کیا۔ انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو اس جگہ سے رگڑتے جہاں اس کی شدت کا زخم تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک ملاتے کہا تھا اشل نے۔ گالے کی سانسیں گردن میں ہی اٹکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس جواب کے بعد بول نہیں پائے گی۔ او کم آن، میری گزری رات کی نشانی ہے، تمہیں اپنے جسم پر جگہ جگہ ملے گی۔ ہاتھ سے پکڑ کر اسے ڈریسنگ مرر کے پاس لاتے اس کی بیوٹی بون پر انگلی چلاتے کہا تھا اس نے۔ گالی کے منہ سے ہچکی نکلی تھی شیشے میں موجود اپنی بیوٹی بون پر بائٹ کا زخم دیکھ کر۔ وہ ہر حد سے گزر چکا تھا۔ نفرت کی آگ میں وہ اپنی محبت کے سوا رسوا ہو گئی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ چلو تم سوگ منا لو، ہیو اے گڈ ڈے، اشل نے کہتے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی اور جاننے کے لیے مڑا تھا جب اس کو دروازہ زور سے بجا تھا۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولتے پوچھا تھا۔ وہ سر گھالیہ بیبی کو پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے اور آسان سر بھی گھر پر نہیں ہے، ملازمہ نے دروازہ کھولتے بتایا تھا۔ اوکے تم چلو ہم آتے ہیں، اشل نے کہا تھا۔ چلو تمہاری آزادی ختم، کہتے اس نے زمین پر پڑا دوپٹہ اس کی طرف پھینکا تھا۔ گالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ کیس آسان بھائی نے واپس لیا تھا، میں نے نہیں۔ میں نے ان سے پہلے بات کر لی تھی کہ میں تمہیں تختہ دار پر لٹکا کر ہی دام لوں گا
اور ایک اور بات، یہ کیس تمہارے خلاف لڑوں گا بھی میں، کہتے اس نے اس کے سر پر دوپٹہ دیتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اپنے ساتھ روم سے باہر آیا تھا۔ کل کے پاس حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نفرت کی آخری کیل اس کی محبت میں ٹھونک چکا تھا۔ کیا لگتا ہے پولیس گالی کو لے جائے گی یا نہیں؟ ایپیسوڈ کیسے لگی لازمی بتانا، لائک اور کمنٹ لازمی کیا کر خوش رہیں۔